سب سے پہلا مدرسہ جنت الفردوس جنت بنا، سب سے پہلا شاگرد ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلا معلم خالق ذوالجلال جل مجدہ پاک پروردگار خود ہیں۔ اور پھر اسی مدرسے سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور یہاں سے تعلیم شروع ہوئی، آغاز تعلیم، اور پھر اسی مدرسے کا تسلسل اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعتیں اور دین اسلام، اور اسی ہی طرح احکام الہیہ کا بطور وحی آسمانوں سے جبرائیل امین آیا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کے پاس، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے امتیوں کو یعنی تعلیم سکھائی، دین سکھایا۔ بالآخر امام الانبیاء، فخر کائنات، سید الرسل، خاتم الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو کر آئے، اور یہ عرب کی سرزمین مکۃ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے خاندان میں بنو ہاشم میں عظیم الشان ایک انسان کو پیدا فرمایا، جو سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ حسن و جمال، کمال اخلاق و کردار میں ساری کائنات سے اعلیٰ، جس کا حسن، جمال، کمال اعلیٰ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آخری نبی بن کر آئے، مکۃ المکرمہ کے سرزمین کے اندر دار ارقم میں مدرسے کا بنیاد رکھا، اور وہاں حضرات صحابہ جو محدث بنے، فقیہ بنے، مجتہد بنے، غازی بنے، مجاہد بنے، جانیں نچھاور کرنے والے بنے، فقیہ اعظم بنے، حفاظ بنے۔ عاشقان رسول کی تعلیم و تربیت کا آغاز اسی دار ارقم سے شروع ہوا۔ سفر میں بھی، حضر میں بھی میرے آقا علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے۔ جو سفر کے ساتھی ہوتے تھے ان کے لیے یہی مدرسہ باقاعدگی کے ساتھ دار ارقم کو تعلیم و تعلم کے لیے منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ترجیح والی چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم سے وابستہ ہونے والی جماعت ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے اندر جو ٹریننگ کرنے والے تھے جہاد کے لیے، وہ بھی سب سے زیادہ عظیم، ذاکرین کی جماعت وہ بھی سب سے زیادہ عظیم، شاکرین کی جماعت وہ بھی سب سے زیادہ عظیم، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے ساتھ خود بنفس نفسی شریک ہوئے، وہ جماعت ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے والی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس مساجد اور مدارس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے ساتھ یعنی خود بیٹھے، اور کیونکہ دین اسلام کی یہیں سے، اسی ہی طریق سے یہ جو ہے نا دین اسلام ہمارے اوپر یعنی ہمارے تک پہنچا ہے، اور پھر مدینہ المنورہ میں نبی اقدس شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہاں مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا اصحاب صفہ کے نام، جہاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے، اور وہاں تعلیم کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز ہوا۔ پھر حضرات صحابہ نے بھی مدارس کا ایک بہت ہی بڑا نظام قائم فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاریں مساجد بنائی، اور پھر وہاں امام بھی مقرر فرمائے اور ان کی تنخواہیں بھی مقرر فرمائی، اور اسی تسلسل کے ساتھ الحمدللہ یہ مدارس چل رہے ہیں۔ تمام امت مسلمہ ان مدارس کا تعاون کرے، ان مدارس کے ساتھ ہر اعتبار سے جانی مالی قربانیاں دے۔ یہی مدارس ہیں جو دین اسلام کے محافظ، دین اسلام کے ترقی کے راز ہیں، یہی ہیں جو لوگوں کو صحیح اسلام کی تعلیم فراہم کرنے والے ادارے ہیں، اخلاق اور تربیت کے وہ جواہر، اور یہاں سے شہداء، فقہاء، مجتہدین، محدث، امت کے درد رکھنے والے، حقیقی معنی میں
لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔